مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. آپ پوچھیے، اور آپ نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو. اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، معاشرے کی تعمیر کا ایک پورا فلسفہ ہے، معاشرے کے اندر محبت کا ایک پورا فلسفہ ہے اور پوری بنیاد ہے. آج جب کسی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو صرف سلام نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو یہ ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے پائے گا. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیے، میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ادھر بھی جو وعلیکم السلام کہتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ضمانت دی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، عزتوں پر حرمتوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، آپ کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، میری طرف سے رسوا نہیں کیا جائے گا، تو اے بھائی میں بھی ضمانت لیتا ہوں وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں. صرف سلام کے مفہوم میں معاشرے کی تعمیر کا اتنا بنیادی پہلو چھپا ہوا ہے، بنیادی منظر چھپا ہوا ہے، اتنا بنیادی فلسفہ چھپا ہوا ہے. لیکن ہم سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے مجھے بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں. سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے. بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ پہاڑوں کو دیکھیں تو اللہ اکبر بولیں، کوئی اونچی چیز کو دیکھیں اللہ اکبر بولیں، اونچے درختوں کو دیکھیں اللہ اکبر کہیں، اونچی بلڈنگوں کو دیکھیں اللہ اکبر کہیں. اور اگر پھولوں جیسے یہاں رکھے ہوئے ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں سبحان اللہ. اس کے پیچھے بھی ہر اسلام کے ہر قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان پھولوں کو دیکھ کر ہم اللہ اکبر بولیں اور پہاڑوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ بولیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اونچے اونچے پہاڑوں کو، وسیع پہاڑوں کو، تا حد نگاہ ان کی چوٹیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کی اونچائی میں کھو جاتے ہیں، ان کی ہیبت میں ہمارا دل کھو جاتا ہے. کیسے اونچے پہاڑ ہیں، کیسے اعلیٰ پہاڑ ہیں، ہم ان کو بہت بڑا اپنی نگاہ میں سمجھتے ہیں. تو اس وقت اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ پہاڑوں کی بڑائی میں کھونے والے پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ اکبر بولو کہ یہ پہاڑ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ، بہت 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 اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھولوں کو دیکھو تو ان کی رعنائیاں ہیں، خوشبو ہے، شگفتگی ہے، ان کی شادابی ہے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ماشاءاللہ کیا لطافت ہے، کیا خوشبو ہے، کیا حسن ہے، کیا رعنائی ہے. تو آپ اس میں کھو جاتے ہیں. تو اس وقت یہ ماشاءاللہ اللہ نے جیسا بنایا اس انداز میں یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے پروردگار کا بنایا ہوا ہے. اسلام کے تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی فلسفہ بنا ہوتا ہے. آقا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وہ سنگ باری طائف سے دل فگار بھی ہے، وہ سنگ باری طائف سے دل فگار بھی ہے تو دشمنوں کے لیے اس کے دل میں پیار بھی ہے. کھلے ہیں جسم پہ صدہا گلاب زخموں کے، کھلے ہیں جسم پہ صدہا گلاب زخموں کے، مگر وہ صبر و عظیمت کا کوہسار بھی ہے، مگر وہ صبر و عظیمت کا کوہسار بھی ہے. کھلا دے اوروں کو خالی شکم جو سو جائے، کھلا دے اوروں کو خالی شکم جو سو جائے، اسی کا سارے خزانوں پہ اختیار بھی ہے. اور اسی کی جان کے دشمن ہے اہل مکہ بھی، اسی کی جان کے دشمن ہے اہل مکہ بھی. امانتوں کے لیے اس پہ اعتبار بھی ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا دکھائی دیتا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا دکھائی دیتا ہے.
हजारों लाखों में तन्हा दिखाई देता है। खुदा ने मक्के की खाई कसम नबी के सबब मदीना उनसे मदीना दिखाई देता है। वो सबको मेहर वफा के उसूल देता है, वो कांटे फेंकने वालों को फूल देता है। आका खड़े हुए, सहाबा खड़े हुए पीछे पीछे चलने लगे। मक्के की सरहद आई, सरकार वहां ठहर गए, टहलने लगे। सहाबा ने देखकर ये समझ लिया किसी का इंतजार हो रहा है। उतने में दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई, कुछ धुंधली सी कोई तस्वीर दिखाई दी और करीब वो तस्वीर आई तो देखा एक मुसाफिर चला आ रहा है। बदन पर जो लिबास है वो गर्द से अटा हुआ है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी नजर पड़ी और उधर से आने वाली शख्सियत हजरत माजिन इब्न गदूबा सहाबी रसूल, जिनका मज़ार ओमान में मौजूद है। हजरत माजिन इब्न गदूबा ने दूर से देखा तो यकीनन कभी देखा नहीं था, लेकिन सहाबा के झुरमुट में सरकार तशरीफ फरमा हो, आका का ऐसा हुस्न जमाल क्या करें, और आका की ऐसी रानाइयाँ सितारों में आफताब और कमर की तरह आका का चेहरा चमक रहा था। दूर ही से पहचान लिया कि ये वही शख्सियत है जिसकी गवाही हमारे बुत ओमान के अंदर दे रहे थे। ये वही शख्सियत है। दौड़े और पहुंचकर, ये मैंने ओमान की तारीफ पढ़ी, पहुंचकर सरकार के कदमों में गिर गए। सुभान अल्लाह, कदमों को बोसा लिया। मुझे कह लेने दिया जाए कि अभी तो वो मुतारफ नहीं थे, वो जानते नहीं थे कि नबी कौन होता है, नबी की बारगाह के आदाब क्या होते हैं, नबी की इज्जत और नबी की शौकत का एहतराम क्या होता है, उन्हें पता नहीं था। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला नबी की मोहब्बत डालता है और जिसे अल्लाह अपने सलीम अल्लाह फरमाता है, उसे ये सब बारगाह इलाही से चीजें सिखा दी जाती हैं। आप पहुंचे, कदमों को बोसा लिया। आका ने उन्हें उठाकर गले लगाया, दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए और वहीं पर ऐसी इश्क और मोहब्बत भरी बातें उन्होंने सरकार के सामने रखी। कसम खुदा की वक्त होता घंटों पर मुश्तमिल वो गुफ्तगू होगी कि हजरत माजिन इब्न गदूबा पहुंचे हैं, ईमान लाए हैं, लेकिन अपनी परेशानी उन्होंने बताना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, आप से मिलने से पहले मेरी हालत अजीब थी। मैं अगरचे बड़े ऐशो आराम में था, लेकिन बड़ी परेशानियां घेरे हुए थी। मैं गुनहगार था या रसूलल्लाह, मैं शराब पीता था, औरतों का शायक था, गाने बजाने का शायक था, मैंने कई शादियां की, लेकिन या रसूलल्लाह औलाद नहीं हुई। आप दुआ फरमा दें अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। ये कौन सिखा रहा है? हज़रत माजिन इब्न गदूबा को कौन सिखा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से ये बातें उनके दिल में, उनके कल्ब पर इल्हाम फरमा दी। हज़रत माजिन इब्न गदूबा समझ गए कि मक्का शरीफ से और ओमान में, ये मक्का शरीफ में रहती है और इनकी गवाही अगर ओमान में खुद दे सकते हैं तो फिर ये नबी औलाद भी अता फरमा सकते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, औलाद नहीं, सरकार ने फरमाया जाओ यहाँ से पलट कर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 2 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वही इकामत अख्तियार कर ली और हुजूर से उन्होंने 15 पारे हिफ्ज़ फरमाए। आका से उन्होंने 15 पारे हिफ्ज़ फरमाए। वही रहने का इरादा था, लेकिन आका ने फरमाया अब ये जो बचे हुए पारे हैं दोबारा आना तो हिफ्ज़ करना। ओमान वालों को ज्यादा जरूरत है, जाओ ओमान के अंदर इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम फैलाओ, इस्लाम के फरोग के मिशन में लग जाओ। तने तनहा हजरत माजिन इब्न गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। अपने कबीले में जब ऐलान फरमाया तो जो आपके दोस्त थे, अहबाब थे, चाहने वाले थे, वो आपकी जान के दुश्मन बन गए, आपके मारने पर आमादा हो गए। लेकिन हजरत माजिन इब्न गदूबा डटे रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हत्ता कि पूरे ओमान में
میں جتنے بھی بت خانے بنے ہوئے تھے آپ نے سارے بت خانوں کو توڑوایا، اور پورے عمان میں جگہ جگہ مسجدیں آپ نے قائم فرمائی، جگہ جگہ مدرسے آپ نے قائم فرمائے، اور آج ملک عمان میں اسلام کی جو روشنی نظر آ رہی ہے، جو مسجدیں نظر آ رہی ہیں، اور علم کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے، وہ اکیلی شخصیت حضرت مازن ابن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا نتیجہ۔ سبحان اللہ۔ تو تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کوئی ایک اکیلا اٹھا اور اس نے ٹھانی تو اس نے پورے علاقے میں، پورے ملک میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو خرابیاں ہیں ان پر نظر رکھیں، اپنے آس پاس جو کچھ چل رہا ہے اس سے آنکھ نہ بند کریں۔ دیکھیں ہمارے محلے کا کون سا بچہ ہے، چچا کا کون سا بچہ ہے، بھائی کا کون سا بچہ ہے، پڑوسی کا کون سا بچہ ہے جو ہر وقت یہاں کھڑا رہتا ہے۔ پہلے تو آپ اس کے گھر والوں سے ملیے، ان کو سمجھائیے، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، تو انشاءاللہ ایک پورا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ضرب پر ضرب حضرت پڑھ رہی، اتنا افسوس ہوتا ہے، دل تڑپ کر رہ جاتا ہے، سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ آئے دن یعنی کوئی خبر ایسی آتی ہی نہیں جس سے مسلمانوں کو ذرا خوشی ملے، مسرت ملے۔ دن بدن ہمیں غم پر غم دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے یقین مانیے، علماء سے پوچھئے کہ صرف ہم اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کا علاج اکیلا یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی غیر ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں۔ ارے یہی ملک تو تھا، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اکیلے تشریف لائے تھے، اور پوچھے علماء سے، یہاں تو جو زبان ہم بول رہے ہیں، ہمیں ہندی بھی آتی ہے، ہمیں اردو بھی آتی ہے، الگ الگ علاقائی زبانیں بھی آتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز جب چلے تھے تو آپ پوچھئے خواجہ غریب نواز کی زبان فارسی، آپ کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان۔ ہندوستان میں آئے تو نہ فارسی کوئی بولنے والا، نہ فارسی کوئی جاننے والا حضرت والا، لیکن آپ نے تبلیغ فرمائی تو کس زبان سے تبلیغ فرمائی؟ آپ نے عمل کی زبان سے تبلیغ فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عمل کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ بارہا یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کیا گیا ہوگا کہ ایک بستی میں پہنچے جہاں میلہ لگا ہوا تھا، لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے، پیتل کی بہت بڑی گائے بنائی گئی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز پہنچے، چند آپ کے ساتھی تھے، جہاں میلہ لگا ہوا تھا، لوگ ارد گرد گائے کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اس سے کچھ ہٹ کر مصلی بچھوایا اور اذان، آپ کے غلام نے اذان دی۔ جب اذان ہونے لگی تو پورے مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ ایسا حسین اور خوبصورت لہجہ اور ایسی حسین آواز انہوں نے کبھی سنی ہی نہ تھی، ایسے حسین جملے کبھی سنے ہی نہ تھے، شہد بن کر دلوں میں اترتے گئے۔ پھر نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا ایسا حسین انداز، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی سجدے میں سر رکھ رہے ہیں، متعجب تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ الرحمہ نے، آپ نے جب نماز پوری فرما لی تو اپنے خادم کو فرمایا، جاؤ ان لوگوں سے یہ کہو بھائی ہم مسافر ہیں، ہمیں پیاس لگی ہے، اگر اجازت دیں تو اس گائے سے دودھ ہم نکال لیں۔ کیا کہنے بھائی؟ اب وہ سارے لوگ جو پہلے ہی اذان سن چکے تھے، نماز میں قرآن کی تلاوت سن چکے تھے، نماز کی ادائیگی دیکھ چکے تھے، پہلے ہی ان کے دل مائل تھے، تو وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیتل کی گائے ہے، کیا اس سے دودھ نکل سکتا ہے؟ اور اگر آپ نکال سکتے ہو تو جا کے نکال لو۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز اسی لیے جو تشریف لے گئے تھے اور قریب مصلی بچھایا تھا، اگر نکال سکتے ہو تو نکال لو۔ خواجہ غریب نواز اجمیری کے پاس خادم آیا، کہا حضرت اجازت مل گئی ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ فرمایا مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم جاؤ
اور یہ برتن لے کے جاؤ، پیالہ لے کے جاؤ، دودھ نکالو، ہاتھ لگاؤ گے اللہ کا حکم ہوگا تو تھن سے دودھ نکالو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی، ہاتھ لگایا تو جو پیتل کی گائے تھی وہ اصلی گائے میں بدل گئی، دودھ نکل آیا۔ پورا مجمع جو لاکھوں کا تھا اب صرف دیکھ رہا ہے، خواجہ غریب نواز کو دیکھ رہا ہے، ماننے والوں کو، ان کے خادم کو دیکھ رہا ہے۔ اب حیران و پریشان کہ یہ کون سی مخلوق ہے، ایسا لب و لہجہ، ایسی شیریں آواز، نماز کی ایسی ادائیگی، ایسی تلاوت قرآن، اور پھر آپ دیکھو یہ عجیب کرامت اور عجیب کرشمہ ہو گیا۔ خادم دودھ کا پیالہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے کے آیا، حضرت دودھ کو پیش ہے، قبول فرمائیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم لوگوں سے زیادہ حقدار تو اس کے یہ لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ نہ جانے کتنی مدتوں سے اس کی پوجا کر رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، لیکن آج تک گائے نے انہیں کچھ دیا نہیں ہوگا۔ بڑی محنت انہوں نے کی ہے، لے جاؤ ان کو پلاؤ۔ اب وہ پہلے ہی حیران تھے، جب دودھ کا پیالہ ان کے سامنے رکھا گیا تو قسم خدا کی انہوں نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا کہ مجھے گائے کا دودھ بعد میں پلانا، مجھے ہمیں پہلے اس دین کا دودھ پلا دو جہاں یہ پاور ملتا ہے، جہاں یہ شکتی ملتی ہے، جہاں یہ قوت ملتی ہے، پہلے ہمیں اس کا جام پلا دو۔ سارا مجمع حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف جھک گیا۔ حضرت نے فرمایا تو دیر کس بات کی، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے معاشرے میں ہمیں ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک اکیلا آدمی اگر چاہے تو پورا گاؤں کیا علاقے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ بس دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج ہی سے یہ تہیہ کر لیں، یہ جو محفل انہوں نے رکھی ہے ماشاءاللہ بڑی قیمتی محفل ہے، کئی نسبتیں اس کو حاصل ہیں۔